السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ خواتین و حضرات، مختصر درس حدیث کے سلسلے کے ساتھ خلیق الرحمن آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم چند احادیث پہ بات کریں گے جس کا تعلق زیادہ تر عقیدے اور نظریے سے ہے، ایمان سے ہے، اعتقاد سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ عمل سے بھی ہے۔ لیکن عقیدہ اور نظریے کتنا ضروری ہے اور عمل عقیدے اور نظریے کے مقابلے میں کس قدر ضروری ہے اور کس قدر غیر ضروری ہے، کس حوالے سے، انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی۔ ترتیب میں نے آج کی نشست کی یہ بنائی ہے کہ بجائے یہ کہ میں احادیث کے ساتھ ساتھ جو نقطے سامنے آتے ہیں اس پر میں بات کرتا چلا جاؤں، میں پہلے مختصر ترجمہ احادیث کا، چند احادیث کو لے کے اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد اس میں سے جو چیزیں نکلتی ہیں اس پہ انشاءاللہ حدیث کے آخر میں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی۔ حدیث ہے حضرت عبادہ بن صامت راوی ہیں اور یہ مسلم کی روایت ہے، صحیح مسلم کی۔ عن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے سنا، من شہد اللہ الہ الا اللہ، جو شخص بھی یہ گواہی دے، شہادت دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی تقدیر کا مالک نہیں، بگاڑنے والا نہیں، بنانے والا نہیں، لا الہ، من شہید اللہ الہ الا اللہ، جو اس حقیقت کی گواہی دے، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رسول اللہ، اور جو اس حقیقت کی گواہی دے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حرم اللہ علیہ النار، ایسے خوش قسمت پر اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ اب دیکھیں یہاں دو چیزوں کا ذکر ہے کہ جہنم کی آگ حرام ہونے کی وجہ دو چیزیں ہیں، کہ وہ لا الہ الا اللہ توحید کی گواہی دے رہا ہے، اور ساتھ محمد الرسول اللہ رسالت کی، ختم نبوت کی گواہی دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو ان دو حقیقتوں کی گواہی پر اس پر جہنم کی آگ حرام کی جا رہی ہے، تو پھر اعمال کہاں گئے بھائی؟ یہ سوالات اس لیے میں قائم کر رہا ہوں کہ جیسے ہم احادیث سنتے جائیں گے، آخر میں انشاءاللہ نتیجے کے طور پر جو آپ خواتین و حضرات کے ذہن میں سوالات پیدا ہوں گے، نتیجے میں انشاءاللہ بات کروں گا تو وہ سوالات انشاءاللہ خود ہی اجڑ کے کھرچ کے باہر نکل جائیں گے، اللہ تعالیٰ نے چاہا، بإذن اللہ، بتوفیق اللہ۔ آگے چلتے ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل راوی ہیں، عن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال، كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس بینی وبینہ الا مؤخرۃ الرحل، میں نے ایک نسخے میں مؤخرۃ الرحل پڑھا اور میرے سامنے جو نسخہ ہے وہاں مؤخرۃ الرحل ہے۔ تو باہر کیف جب میں نے اس لغت میں دیکھا تو یہ مؤخرۃ الرحل بھی آتا ہے اور مؤخرۃ الرحل بھی آتا ہے، اور دونوں کا مطلب ایک ہی ہے، کوئی فرق نہیں ہے، کجاوے کا پچھلا حصہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ہی سواری پہ سوار تھا، میرے اور آپ کے درمیان کجاوے کے پچھلے حصے کے علاوہ کوئی اور چیز حائل نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار سے یہ ارشاد فرمایا، پکارا مجھے، یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، فقلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں نے جواباً عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، مطلب یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، ارشاد فرمایا، حکم دیجئے، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ ٹھیک ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا لبیک اللہم لبیک، اللہ اکبر، یا اللہ میں تیرے دربار میں بار بار حاضر ہوں۔ اس کا محدود سا مفہوم یس سر، اب یس سر میں وہ چیز نہیں جو لبیک میں ہے، لبیک میں ہے کہ میں بار بار یا اللہ تیرے دربار میں حاضر ہوں، تو یہاں اللہ کے نبی کے لیے یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، ثم سار ساعتا،
آپ نے یہ ارشاد فرمایا اور میں نے یہ جواب دیا۔ تو آپ نے پھر آپ کچھ دیر چلے، تھوڑی دیر چلے، ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا یا معاذ ابن جبل، یا معاذ ابن جبل، اے معاذ بن جبل، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں نے پھر عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، ثم سار ساعتا، پھر آپ کچھ دیر چلے، پھر آپ نے یہی ارشاد فرمایا یا معاذ ابن جبل، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، پھر میں نے یہی عرض کیا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، قال، آپ نے ارشاد فرمایا هل تدری، معاذ کیا تم جانتے ہو ما حق اللہ عز وجل علی العباد، اللہ عز وجل کا بندوں پر کیا حق ہے؟ قال اللہ، قلت اللہ ورسولہ اعلم، حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا فإن حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، اللہ کا حق اپنے بندوں کے اوپر یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی بندگی کریں، عبادت کریں، اطاعت کریں، ولا یشرکوا بہ شیئا، اس کے ساتھ اس کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں، اختیارات میں، حاکمیت میں، اعمال میں، افعال میں کسی کو شریک نہ کریں۔ آپ نے یہ اللہ کا حق بیان فرمایا، ثم سار ساعتا، پھر تھوڑی دیر کے لیے آپ چل دیے، کچھ چلے، ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، قلت لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، میں نے پھر عرض کیا لبیک یا رسول اللہ وسعدیک، یا رسول اللہ میں حاضر ہوں۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا هل تدری، معاذ بن جبل کیا تم جانتے ہو ما حق العباد علی اللہ، بندوں کا اللہ پہ کیا حق ہے؟ اذا فعلوا ذلک، جب بندے یہ کام کریں، کیا کام؟ جب اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اللہ کا حق ادا کریں، تو پھر بندوں پر، یعنی بندوں کے اوپر جو حق ہے اللہ کا، جب بندے اس کو ادا کریں تو پھر اللہ پر جو بندوں کا حق ہے وہ کیا ہے؟ ایسے میں اللہ پر بندوں کا کیا حق ہے جب بندے اللہ کا حق ادا کریں؟ قلت، میں نے عرض کیا اللہ ورسولہ اعلم، یا رسول اللہ آپ ہی بہتر جانتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ قال، آپ نے ارشاد فرمایا اللہ یعذبہم، پھر بندوں کا اللہ پر حق یہ ہے کہ پھر اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ یہ حق شفقت اور احسان کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بطور احسان اس کو بندوں کا حق قرار دیا ہے، ورنہ کوئی حق بندوں کا اللہ کے اوپر نہیں آ سکتا کہ اللہ اس پر مجبور ہو جائے کہ ہاں میں نے بندوں کے حقوق ادا کرنے۔ بندہ مجبور ہے، بندے نے حقوق ادا کرنے مخلوق کے، اور بندے نے کیا کہتے ہیں حقوق ادا کرنے مخلوق کے خالق کے۔ اللہ پر کسی کا حق نہیں۔ اللہ جب یہ کہتا ہے تو اس کے اندر پیار اور محبت اور شفقت بری ہوتی ہے اور احسان بھرا ہوتا ہے۔ احساناً اللہ نے یہ ارشاد فرمایا۔ اب اس حدیث میں بھی آپ دیکھ لیں کہ جہنم سے جو نجات ہے اس کی صرف ایک وجہ کا ذکر ہے یہاں، کہ جب بندے اللہ کی خالص عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، تو پھر بندوں کا اللہ پر یہ حق بنتا ہے کہ اللہ انہیں عذاب نہ دے۔ تو یہاں صرف ٹھیک ہے، پچھلی حدیث میں کیا ذکر تھا؟ لا الہ الا اللہ توحید کا بھی ذکر تھا، محمد رسول اللہ رسالت کا بھی ذکر تھا۔ اب اس حدیث کے اندر صرف توحید کا ذکر ہے، شرک سے بچیں، توحید پر رہیں، جنت آ گئی۔ تو پھر رسالت کہاں گئی؟ عمل تو پہلے میں بھی نہیں تھا، اس حدیث میں عمل بھی نہیں اور رسالت بھی نہیں، صرف توحید ہے۔ تو بندہ صرف توحید کا قائل ہو، رسالت کا قائل نہ ہو تو کیا جنت میں جا سکتا؟ یہ وہ سوالات ہیں کہ احادیث کے اختتام پر میں نے ان سوالات کے آپ کو جواب دینے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، اللہ اکبر۔ اب یہ دیکھیں جو حضرت معاذ بن جبل نے نقشہ کھینچا، اس پر بات کرتے ہوئے آگے چلتے ہیں کہ میں نبی علیہ السلام کا ردیف تھا،
یعنی میں نبی علیہ السلام کے ساتھ سواری میں پیچھے بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہ بات کی اہمیت اور عظمت واضح ہو جاتی ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل کا جو پیار تھا، جو محبت تھی، جو قربت تھی، وہ واضح ہو جاتی ہے۔ پھر جو بات کیا کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، اس کی اہمیت بھی یوں واضح ہو جاتی ہے۔ پھر نبی خود معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ کے نبی سے محبت تھی، اور جس طرح وہ ایک خاص موقع پر اللہ کے نبی کے ساتھ سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، کجاوے کی لکڑی کے علاوہ، یا کجاوے کی لکڑی کی کے برابر جتنی جگہ ہے اس کے اتنے ہی آپ اور ان کے درمیان فاصلہ تھا، دونوں ترجمے موجود ہیں، ٹھیک ہے جی، اس کے علاوہ کوئی فاصلہ نہیں تھا۔ اور پھر حضرت معاذ بن جبل اپنے تخیل پر زور دیتے ہوئے بالکل اس طرح بات کریں جیسے کوئی کمنٹری کر رہا ہوتا ہے سامنے دیکھ کر، یعنی تخیل کے زور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس طرح سواری پہ بیٹھا ہوا تھا اور میرے اور نبی علیہ السلام کے درمیان کجاوے کی لکڑی کے علاوہ کوئی چیز حائل نہیں تھی، اور اللہ کے نبی نے مجھے یوں خطاب فرمایا، پہلے میں یا معاذ بن جبل کہا، پھر میں نے لبیک کہا، پھر یا معاذ بن جبل کہا، پھر لبیک کہا، یعنی یہ سارا۔ پھر آخر میں نبی علیہ السلام نے کیا کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، کہ پہلی مرتبہ لبیک یا رسول اللہ، پھر لبیک یا رسول اللہ، پھر لبیک یا رسول اللہ، تیسری مرتبہ جب حضرت معاذ بن جبل نے کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں، تب اللہ کے نبی نے آگے بات ارشاد فرمائی۔ ایک تو یہ حضرت معاذ بن جبل کے ساتھ جو اللہ کے نبی کی قربت تھی وہ اس اسلوب سے سمجھ آ رہی ہے، جو پھر بات کی اہمیت تھی وہ اس اسلوب سے سمجھ آ رہی ہے۔ پھر حضرت معاذ بن جبل نے جو تخیل پر زور دے کے ایک اس واقعے کو اپنی آنکھوں کے سامنے لا کے جو بیان کیا، اس سے حضرت معاذ بن جبل کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی وہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ پھر اللہ کے نبی کا یہ فرمانا یا معاذ بن جبل، پھر خاموش رہنا، تھوڑی دیر چلنا، پھر بات کرنا یا معاذ، پھر خاموش رہنا، پھر چلنا، پھر کہنا یا معاذ بن جبل، پھر خاموش رہنا، کیا کہتے ہیں تیسری مرتبہ یا معاذ بن جبل کہیں، اور جب آگے معاذ بن جبل جواب دیں تو تیسری مرتبہ کے بعد پھر آپ سوال کریں کہ بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے، اللہ کا بندوں پر کیا حق ہے، اور بندوں کا اللہ پر کیا حق ہے۔ یہ جو آپ کا خاموش رہنا ہے لا الہ الا اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ علماء نے مختلف توجیحات کی ہیں۔ ایک توجیہ حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی بھی، جن کی کتاب معارف الحدیث میرے سامنے ہے، اور اسی سے میں اس حدیث کو سامنے پڑھ رہا ہوں۔ صرف اسی سے نہیں پڑھتا، اور بھی مطالعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو سمجھ لگ جائے گی، چونکہ حدیث کا متن نہیں ہے تو میں اس لیے اس کو سامنے رکھ رہا ہوں۔ تو حضرت مولانا منظور نعمانی نے بھی ایک وجہ ذکر کی ہے کہ کوئی آپ پر استغراق کی کیفیت طاری تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے الہام کیا وہ یہ ہے کہ اللہ کی رحمت میں ڈوبے ہوئے تھے آپ، اللہ کی رحمت کے سمندر میں کھوئے ہوئے تھے آپ، کہ اللہ کی رحمت کی سمندر کی کوئی گہرائی ہے، کوئی اس کی انتہا ہے اللہ کے رحمت کی سمندر کی، کہ اللہ تعالیٰ صرف نظریہ ٹھیک ہونے پر اپنے بندوں کو معاف کرنے کو تیار ہے، کہ میرے بندے کا نظریہ ٹھیک ہو جائے میں سب کچھ معاف کر دوں گا، اس کے سارے گناہ سوخت کر کے رکھ دوں گا۔ یعنی اللہ کی رحمت کا موجے مارتا ہوا سمندر، اس میں اللہ کے نبی کھوئے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی حیران ہو رہے تھے کہ اللہ کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ رحمان ہے، یہی وجہ ہے کہ رحمانیت کا اطلاق اللہ کے سوا خاتم النبیین پر بھی نہیں ہوتا، رحمت للعالمین پر بھی نہیں ہوتا۔ رحمت للعالمین رحیم رحمان نہیں ہے۔ تو میرے نزدیک جو اللہ تعالیٰ نے مجھے الہام کیا وہ یہی ہے، اللہ کے نبی اسی رحمت کی دریا میں بلکہ سمندر میں کھوئے ہوئے تھے، سمجھ آئی؟ تو اسی میں کھوئے ہوئے تھے، اور اسی کیفیت میں آپ معاذ بن جبل سے سوال کر رہے تھے، اور پھر آپ جواب بھی دے رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔